کس طرف جا رہا ہے معاشرہ؟ کیا اسلام نے اس کو پسند فرمایا ہے یا اچھے ترین بہترین دور میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے، کیا ایسے واقعات آئے ہیں کسی مومن کا راز پکڑا فاش کر دیا، وہ بھی پھنس گیا یہ بھی پھنس گیا؟ یہ مزاج اسلامی مزاج ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ وقال تعالی فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیرا منہم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دیکھیں، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے مومنو، تم بچو کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے سے، کسی کے بارے میں عیب جوئی کرنے سے، اور اسی طرح کسی کے بارے میں غیبت کرنے سے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، کیا تم یہ پسند کرو گے تم میں سے کوئی اپنے مرے ہوئے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی اللہ رب العزت نے ان گناہوں کو اتنا واضح کیا کہ ان کا اتنی سزا ہے، ان کے اتنے نفرت انگیز ماحول ہے یہ کہ اگر آپ اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو آپ گویا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے۔ آج کل مردار کا گوشت آپ اندازہ لگائیں، جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں یا کھانا باسی ہو جاتا ہے، صرف اس میں کھٹاس آتی ہے، نہ وہ کھانا ناپاک ہوتا ہے نہ وہ کھانا حرام ہوتا ہے سالن، لیکن ہم اس کو کھانے سے گریز کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس سے بڑھ کر مثال دی کہ مطلب آپ کا بھائی ہو سگا اور وہ مر چکا ہو اور اس کی میت موجود اور اس کے گوشت نکال کر آپ کو کھلایا جائے، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ بدگمانی سے بچیں اور کسی کے بارے میں راز افشا کرنے سے بھی بچیں۔ اس کے اوپر مجھے ایک دو واقعات یاد آ گئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کتنی جلال صفت والے صحابی تھے، معمولی سی بھی خطا کو برداشت نہیں کرتے تھے اور فوراً غصے میں آ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک محلے گلی سے گزر رہے تھے، تو ایک گھر سے تیز تیز آوازیں آنے لگی شور شرابے کی، تو انہوں نے جھانک کر دیکھا تو وہاں پر کچھ لوگ جمع ہیں اور وہ شراب پی رہے ہیں اور موج مستی کر رہے ہیں۔ اچھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا، دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ ہم لوگ قصور کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا، کیا مطلب ہم قصور کر رہے ہیں، یہ قصور کر رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہم ان کی پرائیویسی کو، ان کی جو ذاتی زندگی ہے ان کی جاسوسی کر رہے ہیں، ان کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، ان کے راز جو ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے اس کے اندر ہم اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ بات سنی، خاموشی سے اس بات کو ایگری کیا اور وہاں سے آگے بڑھ دیے۔ مطلب انہوں نے اس کے اوپر غصہ نہیں کیا، خلیفہ وقت ہیں، چاہیں تو گیٹ بجا کر دستک دے کر ان کو پنشمنٹ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بات انہیں اتنی پسند آئی کہ وہ وہاں سے چل دیے۔ اسی طرح حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے اوپر حد جاری کی گئی، سارا معاملہ ہو گیا، اور جو گواہی دی تھی جس شخص نے، اس کا نام تھا حذال بن ثابت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ اما سترت بثوبک، کتنا ہی اچھا ہوتا کہ تم گواہی نہ دیتے ان کے بارے میں۔ ظاہر ہے ان سے گناہ کا ارتکاب ہوا تھا، زنا کا معاملہ ہوا تھا، پھر اس کے اوپر ان کے اوپر حد جاری کی گئی تھی، تو جنہوں نے گواہی دی تھی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوتا کہ تم اپنے بھائی کا پردہ رکھتے اور اس کو واضح اس کا راز افشا نہ کرتے۔ تو اس طرح دین اسلام کے اندر قرآنی آیات سے اور اسی طرح احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ وہ بندہ جو آپ جس چیز کی گواہی دے رہے ہیں، جس کا راز افشا کر رہے ہیں، جس کو آپ ڈسکلوز کر رہے ہیں، وہ نفس الامر میں درست بھی ہو، وہ چیز حقیقت پر مبنی بھی ہو، اس کے باوجود بھی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کی نجی زندگی اور ذاتی معاملات کو، پرائیویسی میں آپ دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ دخل اندازی دیں۔